بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکاسب حبیب اللہ۔ پیارے بچوں، مجھے آپ سے کچھ محنت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لہذا حدیث شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے۔ محنت ایک موضوع ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا مقصد اور ہدف مقرر اور اس کو متعین کریں، اس کا انتخاب کریں۔ اب آپ نے مقصد جو ہے علم حاصل کرنے کو لیا ہے تو علم میں بھی محنت کی ضرورت ہے، مال کمانے کا سوچا ہے تو اس میں بھی جو ہے محنت کی ضرورت ہے، یا دنیا میں کسی قسم کے جو ہے کام سے مشہور ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی محنت ضروری ہے۔ بغیر محنت کے آپ جو ہے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہذا انسان اپنے لیے ایک منزل کا تعین کرے، پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محنت کرنے والے، اس کوشش کرنے والے کے بارے میں حدیث میں فرمایا الکاسب حبیب اللہ۔ محنت کرنے والے مختلف ہیں، ان میں سے ایک قسم جو ہے کاسب ہے، کمانے والا، کوئی علم کماتا ہے، کوئی مال کماتا ہے۔ تو عزیز بچوں، آپ کا یہ وقت جو ہے علم حاصل کرنے کا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ جو محنت کرتا ہے وہ خدا کا دوست ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا جو دوست ہوتا ہے تو وہ دین و دنیا میں، دنیا اور آخرت کے سارے خوبیاں سمیٹ سکتا ہے۔ تو ایک واقعہ سنیے۔ ایک دن جناب رسول خدا اصحاب کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک شخص جو ہے کام میں مصروف ہے، ہاتھ سوجا ہوا ہے۔ پیغمبر نے اس شخص کے ہاتھ کو بلند کیا اور اصحاب سے فرمایا، اے میرے اصحاب، یہ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ تو عزیز بچوں، آپ کا یہ وقت جو ہے، آپ کے محنت کا وقت علم حاصل کرنے کا ہے۔ خوب علم حاصل کیجئے۔ اس علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو نیند چھوڑنا پڑے گا، آپ کو گرمی سردی کے تمام چیزیں جو ہے برداشت کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں سے دور ہو کر جا کے ایک جگہ پر علم حاصل کرے گا تو یہ محنت ہے۔ یا آپ جو ہے پورے مکمل اسٹڈی کرے گا، کمبائن اسٹڈی، اور وقت جو ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ہاتھ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کتاب ہوتا ہے، تو یہ آپ کی محنت ہے۔ محنت آج کرو گے، اس کا پھل کل پاؤ گے۔ یہ محنت کا پھل جو ہے ضائع نہیں ہوتا۔ ابھی بہت سارے چیزیں آپ کے ارد گرد میں، آپ کے جو ہیں جو بچے ہیں، وہ آپ سوچتے ہیں کہ بھائی فلان نے مثلاً پیپر میں شارٹ کٹ استعمال کر کے کچھ کاغذ استعمال کیا، آپ سوچتے ہیں مجھے بھی ایسا کرنا ہے۔ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اپنی ذاتی صلاحیت کے مطابق محنت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ کا یہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آج جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے کہیں کوئی پاس ہو گیا، پھر جہاں کوئی سختی آئے تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ کامیاب ہوگا، وہ دوسرا جو 2 نمبر کا کام کرنے والا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کا محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کو کوئی مقصد مقرر کرنا چاہیے، اس مقصد تک جانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔
خواب دیکھنے سے تو نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا میرے عزیز بچوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اسکول کی جو ہے پڑھائی میں محنت کر کے پڑھو، مدرسے کی جو ہے تعلیم محنت سے جو ہے پڑھنے کی کوشش کرو۔ ابھی مثلا مدرسے کے بچوں کے ہاتھ میں یسرنا القرآن ہوتا ہے، یسرنا القرآن جو ہے اس کو آپ کہیں سمجھ میں نہ آیا تو آپ اسے دہرا کر پڑھو گے، اسی کو کہتے ہیں محنت۔ ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا، کنارے پر رکھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہمت کریں گے، آپ لگے رہیں گے، آپ جو ہے اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرے گا، اسی کو کہتے ہیں محنت۔ تو تمام عزیز بچوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ اپنے مقصد کا تعین کرے، پھر اس کے بعد اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے ٹائم دے دیں، اس کے لیے نیند کو چھوڑ دیں، آرام کو چھوڑ دیں، اور ان چیزوں میں آپ جو ہے محنت کرو گے، انشاءاللہ آپ بہت بڑے شخصیت شمار ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں تو محنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔